معجزے تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے کہ حضور کے جسم اطہر کا بے سایہ ہونا یا دندان مبارک سے نورانی شعاعوں کا نکلنا. دوسرے وہ جو ہر وقت ان کے قبضے میں رہتے ہیں کہ جب چاہیں تب ظاہر فرما دیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا اور لاٹھی کا سانپ بن جانا. تیسرے وہ جن کا ظاہر ہونا صرف رب کے کرم پر موقوف ہوتا ہے، پیغمبر کا اس پر قبضہ نہیں ہوتا، جیسے قرآن پاک کی آیتوں کا اترنا. دوسرا فائدہ، ہر زمانے کے پیغمبر کو اسی قسم کا معجزہ عطا ہوا جس کا اس زمانے میں بہت زور تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا دور تھا، تو آپ کی لاٹھی کو سانپ بنانے کا معجزہ دیا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا بہت شور تھا، تو آپ کو مردہ زندہ کرنے اور اندھوں کو اچھا کرنے کا معجزہ دیا گیا. جس کا تعلق طب سے ہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت بہت زوروں پر تھی، اس لیے آپ کو قرآن کا معجزہ عطا فرمایا گیا. لہذا اگر مرزا جی بھی نبی ہوتے تو ان کو سائنسی ایجادات کا معجزہ ملتا، کیونکہ سائنسی زمانے میں وہ پیدا ہے. کیونکہ آج کل اسی کا زور ہے، مگر انہوں نے خطبہ الہامیہ بطور معجزہ پیش کیا، جس سے 200 غلطیاں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکالی. سچ ہے کہ غلط نبی کے لیے غلط معجزے چاہیے. تیسرا فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ ہر امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا. قرآن کریم اس امر پر 16 معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ امر فاتو اظہار عجز کے لیے ہے. چوتھا فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ جہنم پیدا ہو چکا، کیونکہ اعدت فرمایا گیا جو کہ ماضی ہے. پانچواں فائدہ، اس سے اشارتاً معلوم ہوا کہ مسلمان جہنم میں ہمیشہ نہ رہیں گے، کیونکہ جہنم صرف کفار کے لیے ہی بنی ہے، مسلمان عارضی طور پر وہاں رہیں گے. چھٹا فائدہ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ فقط حرفوں کے یکساں ہونے سے کوئی کلام قرآن کے مثل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کفار نہ کہہ سکے کہ ہمارا عربی کلام بھی انہی 32 حرفوں سے بنا ہے جس سے قرآن کی عبارت بنی ہے، لہذا ہمارے قصیدے قرآن کے مثل ہیں. وہ چاہتے تو دعویٰ کر سکتے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اعضاء اور ظاہری حالات کی بنا پر ہماری مثل نہیں. جو شخص ان ظاہری اوصاف کو دیکھ کر اپنے کو ان کی مثل سمجھے وہ حماقت میں کفار مکہ سے بڑھ کر ہے. انشاءاللہ اس کی پوری تحقیق اور موقع پر کی جائے گی. پہلا اعتراض آریوں کا. جس طرح قرآن کریم کا مثل کسی سے نہ بن سکا، اسی طرح ہمارے وید کا مثل بھی آج تک کوئی نہ بنا سکا. چاہیے کہ اس کو بھی کلام الہی مان لو. جواب، وید نے کبھی کسی کو اپنے مقابلے کا چیلنج دیا ہی نہیں، تو اس کا مقابلہ کون کرتا؟
رستم پہلوان تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے اخباروں میں اپنے مقابلے کے لیے چیلنج دیے مگر کوئی سامنے نہ آیا، مگر بدھوا چھدوا کمزور لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے مقابلے میں بھی آج تک کوئی نہیں آیا، کیونکہ انہوں نے اپنے مقابلے کے لیے کسی کو بلایا ہی کب تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وید سنسکرت زبان میں آیا اور یہ زبان کسی کی مادری زبان نہیں، نہ اس کا کوئی ماہر۔ مقابلے کا چیلنج اس فن کے ماہروں کو دیا جاتا ہے۔ کوئی عربی خواں انگریزی خواں کی جماعت کو چیلنج دے تو غلط ہے، انہیں عربی ہے انہیں انگریزی ہے۔ اس کو چاہیے کہ عربی علماء کے مجمع میں اعلان کرے قرآن کریم عربی زبان میں آیا اور ملک عرب میں آیا، اس زمانے میں آیا جبکہ فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والے لوگ وہاں موجود تھے۔ پھر اس نے سب کو للکارا، اگر کچھ بل بوتا ہے تو آؤ ہمارا مقابلہ بھی کر لو۔ بیچارہ وید کس کو پکارتا؟ وہ تو بقول تمہارے ایسی بے ڈھنگی زبان میں آیا جس کا ماہر دنیا میں موجود نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض عیسائیوں کا، اگر یہ بات صحیح ہے کہ خدائی کتاب کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو چاہیے کہ توریت و انجیل کو صحیح مانا جائے کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، مگر تم کہتے ہو کہ لوگوں نے ان میں اپنی طرف سے آیتیں بڑھا بھی دیں اور گھٹا بھی دیں بلکہ بدل دیں۔ انسانی بنائی ہوئی آیتیں خدا کی بھیجی ہوئی آیتوں کے ساتھ کیسے مل گئیں؟ ان میں فرق کیوں نہ ہو سکا؟ جواب، ان کتابوں کی عبارتیں معجزہ بنا کر نہ بھیجی گئی تھی کیونکہ اس زمانے میں عبرانی زباندان اپنی فصاحت پر نازا نہ تھے، اور پھر بھی جو بناوٹی آیتیں ان میں بڑھائی گئیں وہ بھی کسی طرح اصلی آیتوں سے حقیقتاً مل جل نہ سکیں۔ زمین و آسمان کا ان میں فرق رہا، لیکن لوگ اپنی بے علمی سے اس فرق کو محسوس نہ کر سکے۔ کلام کا فرق اس کا جاننے والا کر سکتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص جاہل دیہاتیوں کو کوئی عربی سنا کر کہہ دے کہ قرآن شریف ہے، وہ یقیناً محض عبارت سے نہ پہچان سکیں گے۔ یہی وہ معاملہ وہاں ہو گیا۔ پنڈت دیانند سرسوتی نے کتاب اللہ کی 4 پہچانیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دنیا میں ہمیشہ سے ہو، وید چونکہ ہمیشہ سے ہے اور قرآن کچھ دنوں سے آیا ہے، لہذا وید ہی خدا کی کتاب ہے۔ دوسرے یہ کہ اس میں نسخ تبدیلی نہ ہو۔ تیسرے یہ کہ وہ کسی قوم کی زبان میں نہ ہو بلکہ ایسی زبان میں ہو جو سب کے لیے اجنبی ہو، ورنہ خدا طرفدار ٹھہرے گا کہ اپنا کلام ایک قوم کے لیے آسان کر دیا، دوسری کے لیے مشکل۔ یہ دونوں وصف بھی وید میں ہیں، لہذا وید ہی خدائی کتاب ہے۔ چوتھے یہ کہ اس میں ایک مضمون کو بار بار بیان نہ کیا گیا ہو، یہ خوبی وید میں ہے۔ قرآن تو ایک ہی مضمون بار بار بیان کرتا ہے، لہذا یہ خدائی نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ چاروں اصول بالکل غلط اور عقل کے خلاف ہیں۔ خدائی چیز کی پہچان ایسی ہونی چاہیے جو ہر جگہ کام دے۔ اگر پہلی پہچان صحیح ہو تو چاہیے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی خدا کی بنائی ہوئی نہ ہو، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ہمیشہ سے نہیں۔ دن رات، آسمان، زمین، چاند، سورج، سبھی کچھ عرصے سے بنے ہیں۔ بولو پنڈت جی، تم بھی خدا کے بنائے ہوئے ہو کہ نہیں؟ تم بھی کچھ عرصے پہلے ہی بنے ہو۔ اگر دوسری پہچان صحیح ہو تو بھی دنیا کی کوئی چیز خدا کی نہ ہوگی، کیونکہ ہر چیز میں تبدیلی ہے۔ دن جاتا ہے، رات آتی ہے، اسی طرح ہمارا بچپن، جوانی، بڑھاپا، تندرستی، بیماری سب بدلتے رہتے ہیں۔ چاہیے کہ ان میں سے کوئی بھی خدا کی نہ ہو۔ اسی طرح اگر تیسری پہچان صحیح ہو
تو بھی دنیا کی کوئی چیز خدائی نہ رہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی ساری نعمتیں خاص مخلوق کے ذریعے عوام کو ملتی ہیں۔ آفتاب کے ذریعے سے روشنی، بادل کے ذریعے سے بارش، تالاب اور دریا کے ذریعے سے پانی، عالموں کے ذریعے سے علم، مالداروں کے ذریعے سے مال، بادشاہ کے ذریعے سے انصاف عام مخلوق کو ملتا ہے۔ تو اگر اہل عرب کے ذریعے قرآن ساری دنیا کو ملے تو کون سی بڑی بات ہے؟ چوتھی پہچان بھی غلط ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو بھی دنیا کی کوئی چیز خدا کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دن رات بار بار آتے ہیں، موسم، فصلیں اور پھل وغیرہ سب بار بار ہی آتے رہے ہیں۔ اگر قرآن پاک میں ایک مضمون بار بار آئے تو کیا خرابی ہے؟ جس مضمون کو خوب یاد کرانا منظور ہوتا ہے وہ بار بار بیان کیا جاتا ہے۔ نیز قرآن کریم جس مضمون کو چند جگہ بیان فرماتا ہے اس میں ہر جگہ نیا لطف اور نئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ایک چیز کئی جگہ بیان ہو مگر نئے انداز سے اور نرالے طریقے سے۔ بہرحال یہ پہچانیں سب غلط ہیں، صحیح پہچان وہی ہے جو قرآن پاک نے فرمائی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔